اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ نبی کا صحابی کون ہوتا ہے، تعریف صحابی کیا ہے۔ البتہ اس میں زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں، لیکن مختلف تعریفیں کی ہیں مختلف مذاہب نے۔ جس طرح کی تعریف بھی ہو، بعض تو یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط دیکھا ہو وہ بھی صحابی ہے، لیکن صحابیت کا معیار اہل تشیع کے نزدیک سخت ہے۔ لیکن جو بھی ہو، صحابی نبی، ایک مشہور نظریہ یہ ہے کہ نبی کے تمام صحابہ عادل تھے۔ کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ کلہم عدول، سب عادل تھے؟ نہ میں قبول کرتا ہوں نہ آپ قبول کریں، فقط قبول کریں تو قرآن کی بات کو قبول کریں۔ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے، یعنی اللہ کیا فرماتا ہے کہ نبی کے صحابی سب عادل تھے، نیک تھے، اہل جنت تھے یا نہیں۔ تو قرآن مجید میں اصحاب نبی کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور فیصلہ خود کریں گے کہ آیا سب صحیح تھے یا نہیں۔ پہلا گروہ صحابہ کا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں پاک، نیک اور صالح صحابہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ وہ صحابہ کہ جن کے روح، نفس اور جان میں ایمان سرایت کر رہا تھا، ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنا تن من دھن کی بازی اسلام کے لیے لا چکے تھے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے، اور یقیناً ایسا ہی تھا، جس کے بدلے میں پروردگار عالم نے ان کو بہترین کریڈٹ سے نوازا اور بہترین تمغہ عطا فرمایا۔ وہ تمغہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاتا جاؤں کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، وہ اور ہے، وہ دعا ہے۔ یعنی اگر آپ علم نحو میں جائیں تو وہ کس اقسام میں سے ہے؟ ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے انشاء، اخبار و انشاء۔ وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے، یعنی دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لیکن جو اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اخبار ہے، وہ انشاء نہیں ہے۔ اللہ اس میں خبر دے رہا ہے کہ اللہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہو چکے ہیں، نہ کہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے بہترین ان کو کریڈٹ دیا، ان کو تمغہ عطا فرمایا۔ مومنین، مخلصین، یہ پہلا گروہ ہے کہ جو اللہ نے اصحاب نبی کا بیان فرمایا۔ اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ سورہ توبہ کی 102 نمبر آیت۔ قرآن تو آپ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں۔ جو قرآن کو مسلمان اور قرآن کو نہ مانے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کا انکاری وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی کتاب، تو بتا کہ تیرے اندر کس قسم کے صحابہ ہیں؟ تو اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ایسے مومنین اور ایسے صحابہ بھی ہیں پیغمبر کے، جن کے عمل صالح بھی ہیں، نیک عمل بھی ہیں، اور نیک عمل کے ساتھ کچھ ناصالح اور
गुनाह भी मौजूद हैं। व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यआ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम। यानी क्या मतलब, उनमें से बात ऐसे भी हैं कि जिनके नेक अमल के साथ उनके बुरे अमल भी मिले हुए हैं और इतराफ़ करते हैं कि हमारे बुरे अमाल हैं, यानी डरते रहते हैं। अगर अमल बुरा अंजाम देते हैं तो डरते भी हैं। और खुदा फरमाता है असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, और करीब है कि अल्लाह उनको उनके जो सय्यात हैं, उनके गुनाह हैं, वो बख्श भी दे। ये दूसरा गिरोह है। ये भी कोई इतना वो नहीं है कि काबिल सरजनिश हो, क्योंकि वो इतराफ़ करते हैं। जिस तरह कि आज हमारे अंदर तमाम मुसलमान बराबर नहीं हैं, गुनाहगार भी हैं, नेक भी हैं, पारसा भी हैं, इस किस्म के लोग हैं। उस वक्त भी सहाबा में भी कुछ ऐसे लोग थे, लेकिन वो अपने गुनाहों का इतराफ़ किया करते थे। ये दूसरा गिरोह। और तीसरा गिरोह जो है वो सूरह हुजुरात की आयत नंबर 6 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो उसका तबय्युन करो, उसकी छानबीन करो, उसकी पड़ताल करो, उसको आंखें बंद करके न मान लो। तो क्या मतलब, वो भी नबी के सहाबा थे जो अखबार लेकर आते थे, उनकी ख़बर को क्या कहा गया, फासिक, यानी मुसलमानों में से, काफिर तो नहीं होते थे, फासिक यानी मुसलमान ही होते और सहाबी होते थे जो अखबार जो है वो गलत मलत अखबार जो है वहाँ पहुँचाते रहते थे। तो अल्लाह को कहना पड़ा कि अगर फासिक ख़बर लेकर आए तो उसकी ख़बर की छानबीन करो। अब ये ऐसे लोग हैं कि इनका नाम जो है फासिक रखा गया। ये तीसरा गिरोह है। और चौथा गिरोह है ज़ाहिरी मुसलमान है। ज़ाहिरी मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, दावा करते हैं, लेकिन ईमान नाम की चीज़ उनके दिल में दाखिल रासिल, असलन ईमान ने उनके दिलों को टच नहीं किया, या उनके दिलों ने ईमान को टच भी नहीं किया है। सूरह हुजुरात की आयत नंबर 14 मुलाहिज़ा फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, कुरान उठा लें, कुरान खोलें, देखें क्या लिखा हुआ है। क़ालतिल अराबु आमन्ना, अराब आए और उन्होंने क्या कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए। क़ुल लम तुअमिनू, ए नबी कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, लेकिन तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी तक तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है। तो ये पता चला किन के बारे में बात है, कुफार के बारे में, मुशरिकीन के बारे में, मुल्हिदीन के बारे में नहीं भाई, ये मुसलमान सहाबा के बारे में बात हो रही है कि किसके पास आते थे, नबी के पास, और जो नबी के पास आता है वो सहाबी होता है। वो क्या कहते थे, हालतिल अराब, बद्दू जो देहाती थे मक्का के या मदीना के, वो कहते थे कि आमन्ना, हम ईमान लाए। खुदा फरमा रहा है कि उन्हें कहें, नबी उनको आप कह दीजिए तुम ईमान तो लाए नहीं हो, ये कह सकते हो कि हम मुसलमान हुए। अब पता चला कि उनमें कोई ज़ाहिरी मुसलमान मौजूद थे, लेकिन बातिन उनका क्या था, इस्लाम नहीं था। अब ये चार। पांचवा गिरोह जो है वो था मुनाफिकीन। मुनाफिकीन बहुत सख्त है। मुनाफिकों की हालत कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल काफिरीना वल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार। अब इस दुनिया में कुछ मसला और है, आकाम मुनाफिकीन पर आकाम इस्लाम लागू होते हैं, लेकिन आखिरत में मुनाफिक और काफिर का हशर एक ही है, फि दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन और काफिरीन होंगे। अब इसमें यह है कि मुनाफिकीन कौन है, कि जो बिल्कुल इस्लाम की जड़ों को उखाड़ने वाले, इस्लाम को नाबूद करने वाले, अपने आप को कहते थे हम तो मुखलिस हैं, बाद उनमें से जाने पहचाने थे,
بعض اس میں چھپے رستم تھے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ تو خداوند متعال نے بہت اعلیٰ طریقے سے پردہ فاش کیا ان لوگوں کا کہ جو نبی کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی آپ کے گرد جو عرب کے دیہاتی آتے ہیں منافقون، اللہ اکبر، منافقین، منافقون، منافق کس کو کہتا ہے؟ اسی لیے جو سرنگ ہوتی ہے نا، آپ نے پہاڑوں کا سفر کیا ہوگا، وہاں پہ جب گاڑیاں پہاڑوں کے سلسلہ میں چھپ جاتی ہیں اور وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ سرنگیں بنی ہوتی ہیں، اس سرنگ کو نفق کہا جاتا ہے۔ نفق یعنی وہ چیز کہ جس میں انسان چھپ جاتا ہے، اور اسی طرح نفاق بھی اسی نفق سے ہے، یعنی نفاق میں جو انسان ہے وہ کوئی چیز چھپاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان اپنے یعنی گویا کہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مومن مسلم ہوں، لیکن اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ تو یہ گروہ ہے۔ اب فقط ترجمہ پر اکتفا کروں گا، ایک آیت باقی ہے، اب توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، یہ منافقین ہے کہ جو آپ کے گرد ہیں۔ آگے اس سے بھی بڑی بات، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ تو عرب کے وہ دیہاتی تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ کے کچھ ایسے اسپیشلسٹ منافقین تھے جو نبی کے گرد بیٹھتے تھے۔ نبی کے گرد بیٹھنے والے کیا تھے؟ وہ بھی منافق تھے، یعنی نبی کے صحابی بھی منافق تھے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ جو منافق ہے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جو ہے وہ منافق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ منافق منافق ہے، اور اس کا درجہ جو ہے وہ جہنم کا درک ہے۔ ہاں ایک بات آخر میں بتاتا جاؤں مومنین کو، دلوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ ہی بیان کرتے ہیں كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ رسول اللہ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر ہمیں معلوم کرنا ہوتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو ہم ان کے سامنے علی ابن ابی طالب کا نام لے لیتے تھے، گویا اس کے سامنے نعرہ حیدری لگایا کرتے تھے۔ جس کا دل خوش ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ اس کے دل میں علی ہے، اور جس کا دل سڑ جاتا پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔